میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اس امت کے ساتھ جو آپ کی مخصوص رحمت تھی اس کا ظہور اس طریقے پر بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے اب مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری امت میں کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہوگا، میں اس کے چہرے کو پچھلی قوموں کے گنہگاروں کی طرح مسخ نہیں کروں گا، شکلیں بدلی نہیں جائیں گی۔ ایک اور سلوک ہوتا تھا بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا تھا، اللہ کی پناہ، کہ ان میں سے کوئی شخص اگر چھپ کر کسی جگہ پر گھر میں چھپ کر کوئی گناہ کرتا تھا تب بھی اس کے دروازے پر اللہ کی طرف سے لکھوا دیا جاتا تھا باقاعدہ کہ اس بندے نے آج کی رات میں فلاں گناہ کیا۔ پورے علاقے میں اس کی رسوائی ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ان کی رحمت کا ایک ظہور یہ ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اپنی امت تمہاری امت کے گنہگاروں کے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا۔ پھر عجیب و غریب قسم کے اعلانات ہوئے، رحمت کا جو اثر ہے اس امت کو، فرمایا آپ نے جو تم میں سے طاعون سے مرے گا، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر جس کا انتقال ہوگا وہ شہید شمار ہوگا، جو پیٹ کی بیماری میں مرے گا وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا، جو جل کر مرے گا آگ میں وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اور سنو، ڈیلیوری کے وقت میں، ولادت کے وقت میں اگر عورت دنیا سے چل بسی اور اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اس کا بھی شمار شہیدوں میں ہوگا۔ یہ امت ہی کا تو غم تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ جب آپ کی داڑھی میں سفید بال نکلنے لگے اور داڑھی سفید ہونے لگی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یا آپ کی داڑھی میں سفید بال اتنی جلدی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اس عمر میں اتنی جلدی بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کیا کروں، سورہ ہود میں جو نبیوں کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ میں جب پڑھتا ہوں سورہ ہود تو مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں میری امت سے بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری امت پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی سزا دینے کا فیصلہ نہ کر دے۔ اس غم کی وجہ سے میری داڑھی سفید ہو گئی۔ ہر نبی کو ایک یقینی طور پر مقبول دعا کا اختیار دیا جاتا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے، بہت اہم بات ہے اور اسی مضمون پر اب بات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ ہر کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو بتائی تو صحابہ نے پوچھا تو کیا نبیوں نے وہ مقبول دعائیں کر لی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر نبی نے جس مقبول دعا کا اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہر نبی نے وہ مقبول دعا کر دی۔ تو پھر آپ نے اللہ کے رسول آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے وہ دعا ابھی نہیں مانگی، میں تو قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو میں نے مؤخر کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور اللہ کو میں اپنا وعدہ یاد دلاؤں گا۔ اللہ آپ نے کہا تھا
ایک دعا تمہاری ایسی جو میں ضرور قبول کروں گا، جو کہو گے وہی دوں گا. اور میں نے آپ کی اس وقت خوشامد کی تھی، اللہ مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ وہ دعا میں ابھی نہ مانگوں، آخرت میں مانگوں گا. آپ نے میری یہ درخواست منظور کر لی تھی، اب وہ وقت آ گیا ہے اللہ، اب میں وہ دعا مانگنے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا میں وعدہ خلاف نہیں ہوں محمد، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، تم مانگو، جو دعا مانگو گے پوری کی جائے گی. تب آپ دعا مانگیں گے سجدے میں گر کر، اللہ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، مجھے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگنا، مجھے اپنی امت کے لیے مغفرت مانگنا ہے. جب تک آپ میری پوری امت کو معاف نہیں کر دیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں. اللہ ایک بار حضرت جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن پہلی بار اس طرح حاضر ہوئے کہ حضرت جبریل بہت اداس اور بڑے غمگین اور بڑے پریشان سے تھے. حضور نے پوچھا جبریل امین کیا بات ہے، آپ تو اس حالت میں کبھی نظر نہیں آتے. آپ نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے آج جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کے بعد ہی وہیں سے آ رہا ہوں آپ کے پاس. کیا دیکھا پھر آپ نے؟ یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور فلاں درجے میں فلاں کو دیکھا، جہنم کے فلاں طبقے میں فلاں قوم کو دیکھا. اور حضور نے پوچھا اچھا پھر فلاں جو طبقہ بچا اس میں کون کس کو دیکھا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا اس نے آپ کی امت کے گنہگاروں کو دیکھا. بس بجلی گر گئی اللہ کے رسول کے دل پر، میری امت کے گنہگار جہنم. اس کے بعد سے آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ حجرے سے نکلتے، کوئی بات کسی سے نہ کرتے، چپ چاپ آ کے نماز پڑھاتے اور نماز پڑھا کے پھر واپس اپنے حجرے میں جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں. ظہر میں نکلے آئے پڑھی پھر چلے گئے، پھر عصر میں نکلے آئے پڑھی پھر چلے گئے، مغرب میں عشاء میں. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن صحابہ کرام میں قیام مچ گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ معجزہ کیا ہے؟ تو سب کی ہمت تو کسی کی ہوئی نہیں، سب نے ایک ہی کی طرف دیکھا، صدیق اکبر آپ ہی جا سکتے ہیں، یہ آپ ہی کا مقام ہے. حضرت صدیق اکبر جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہوگی اس غم کے مارے، کیا پہنچ گئی تکلیف ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا کو. حضرت صدیق اکبر پہنچے اور باہر سے جا کر آواز دی، زور آواز بلند پکارا، اللہ کے رسول آپ کا غلام ابوبکر کھڑا ہے دروازے پر، حاضری کی اجازت چاہتا ہے. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا. 1 بار 2 بار 3 بار جب کوئی جواب نہیں آیا، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے، حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول دروازہ کھولنا نہیں چاہتے، واپس آ گئے. اب واپس آئے تو کس کے پاس آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر مجھ سے تو کام نہیں چلا، دروازہ نہیں کھلا، عمر تم جاؤ، شاید تمہارے احترام میں لحاظ میں دروازہ کھول دیں، جاؤ جلدی جاؤ، اس طرح تو نہیں چلے گا. حضرت عمر نے کہا بہت اچھا میں جاتا ہوں. حضرت عمر گئے، انہوں نے جا کر سلام کیا، آواز دی، پکارا 1 بار 2 بار 3 بار، پھر بھی دروازہ نہیں کھلا. حضرت عمر بھی واپس آ گئے. حضرت عمر نے آ کر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کو تلاش کیا اور کہا کہ دیکھو سلمان، اللہ کے رسول نے تم کو وہ درجہ دے دیا ہے جو ہم میں سے کسی کو بھی بعض پہلوؤں سے حاصل نہیں ہے. تم نے تو یہ، تمہارے بارے میں تو حضور نے یہ تک فرما دیا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کے لوگوں میں. آئے ہے ایران سے آیا ہوا ایک اجنبی ملک کا، ایک پردیسی معاشرے کا ایک باشندہ، کس طرح اللہ کے رسول نے اسے گلے لگایا، کس طرح اپنائیت کا پیغام دیا.
جب آپ نے یہ فرمایا ہوگا سلمان منا اہل البیت، سلمان کے دل سے اپنے وطن کی یاد نکل گئی ہو. حضرت عمر نے کہا سلمان تمہارے بارے میں تو حضور نے یہ فرمایا تم جاؤ، شاید تمہارے ذریعے سے دروازہ کھل جائے. حضرت سلمان پہنچے، پھر پکارا، ایک بار، دو بار، تین بار، مگر کوئی جواب. حضرت سلمان آئے. حضرت سلمان نے آ کر سیدنا علی مرتضیٰ سے کہا کہ بھائی آپ تو داماد ہو، آپ تو چچازاد بھائی ہو، اور آپ بچپن سے نوجوانی سے ان کے خادم بن کر ان کے ساتھ ہو. علی اب آپ جاؤ، ہم میں سے کسی سے دروازہ نہیں کھلا. حضرت علی نے کچھ دیر سوچا. علی نے کہا کہ ابوبکر صدیق سے نہیں کھلا، عمر سے نہیں کھلا، تو مجھ سے کیا کھلے گا؟ میں ایسا کرتا ہوں جس کے طفیل میں اتنا قریب ہوا ہوں میں اسی کو بھیجتا ہوں. دوڑے دوڑے گھر میں آئے، فاطمہ تمام صحابہ کی نیندیں حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، 3 دن سے اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، جاؤ تم جاؤ. اور تمہاری بات پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ حضور نہیں پالیں. حضرت فاطمہ سے چیخ نکل گئی، ابھی جاتی ہوں. جلدی سے اٹھی، حجاب کا اہتمام کیا، پہنچی اور جا کر پہلے ہی آواز دی تھی، ابا میں آپ کی جگر کی ٹکڑا فاطمہ ہوں، دروازہ کھولیے. حضور اٹھے اور اٹھ کر حضور نے فوراً دروازہ کھول دیا. کیا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ فاطمہ آئی، حضور سے چمٹ گئی کہ نہیں اللہ کے رسول سب رو رہے ہیں، سب کو معاف کر دیجیے، کیا ہو گیا، کیا ہوا، کیا ہے، کس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ ابوبکر آئے پکار کے چلے گئے، دروازہ نہیں کھلا. عمر آئے پکار کے چلے گئے، دروازہ نہیں کھلا. سلمان آئے پکار کے چلے گئے، دروازہ نہیں کھلا. آپ کے خادم میرے شوہر میرے سرتاج علی سے کہا، ان کو میں خود آنے کی ہمت نہیں کی، مجھے بھیجا. آپ معاف کر دیجیے اللہ کے رسول، ہوا کیا ہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی میں کسی سے ناراض نہیں ہوں. حضرت جبریل آئے تھے، میری امت کے گنہگاروں کو جہنم میں دیکھ کر آئے تھے. اب بتاؤ میں کیسے ہنسی بولوں؟ اگر میری امت کو جہنم میں جلے گی تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ مجھے یہ غم ہے جو مارے ڈال رہا ہے. پھر اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا خاص دروازہ آپ پر کھولا ہے، آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے؟ کیوں نہیں آپ اللہ سے دعا کرتے؟ تو آپ دعا مانگیے، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کو ٹال دیں گے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اچھا بیٹی بہت اچھا. آپ اٹھے اور ایک بہت لمبے سجدے میں گر گئے، بہت لمبے سجدے میں دیر تک پڑے رہے، روتے رہے، امتی امتی یا رب 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 امتی. اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے گا، اللہ میری امت کو معاف کر دیجیے گا. کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ اللہ اللہ، کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے میرا محبوب تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے روتا تھا، دروازہ بند کر کے روتا تھا، چپ ہو جاتا تھا، جینا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور تم دن رات گناہ کرتے تھے، تم کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. ایک حدیث ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہوگا، اللہ کے رسول کو حکم ہوگا کہ پیارے سب سے پہلے جنت میں جانے کے حقدار تم ہی ہو، جاؤ سب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ.
جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جاؤ میرے پیارے، آپ حکم کی تعمیل میں جنت کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن ایک قدم جنت کے اندر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ایک قدم باہر ہی رکھے رہیں گے، دونوں قدم اندر نہیں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے محمد اندر کیوں نہیں جاتے؟ حضور اس وقت کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ نے مجھ سے کہا تھا اتنا دوں گا محمد کہ میں تم کو راضی کر دوں گا، تم راضی نہیں ہوگے تو میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ یہ آپ نے کہا تھا نا؟ ہاں میں نے کہا تھا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ اللہ کے رسول میں اکیلا اللہ تعالیٰ میں اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ایک قدم کو میں نے رکھ دیا، پہلے میری امت کو جنت میں داخل کر دیجئے اللہ، میں اس کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد تمہاری ہر بات نرالی ہے، تمہاری شان نرالی، تمہاری ہر بات نرالی، اور پھر حکم ہوگا محمد کی امت کو پہلے جنت میں بھیج دو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لوگوں آج توبہ کر لیں ہم سب، آج اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں، آج اپنے اللہ کے محبوب کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لیں۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا صحابہ ہم کو نہیں ڈانٹیں گے؟ کیا صحابہ ہم سے نہیں کہیں گے تمہاری خاطر اللہ کے رسول ہم سے 3 دن نہیں بولے، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ بولو، ہم نے تو پیڑوں پر پتھر بنوائے تھے، ہم نے تو اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، ہم نے اپنے گھروں میں چولہوں کو ٹھنڈا رکھا، اپنے ارمانوں کو دفن کر دیا، ایک کھجور میں گزارا کرتے تھے ہم، اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے ہم سے بھی بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آج اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اللہ رب الاول کے اس مہینے کی برکت سے آج ہم سب کو معاف کر دیجئے اللہ، اور آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے اللہ، اب گناہ نہیں کریں گے، اب گناہوں کے قریب نہیں آئیں گے، اب گناہوں کے ماحول سے بھی دور بھاگیں گے، گناہوں کے اسباب سے بھی دور بھاگیں گے۔